جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کو حائل کر دیا۔ جو اعتکاف ہوتا ہے صرف مسجد میں کرنا ضروری ہے یا گھر پر بھی کر سکتے ہیں؟ مرد حضرات کے لیے اعتکاف ایسی مسجد میں کرنا ضروری ہے جہاں پر واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، سنت اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ کیا اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہی کرنا ضروری ہے یا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں؟ معتکف ہے، اس کو بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ اگر وہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور عورتوں کا اعتکاف کے لیے کیا شرائط ہے؟ عورت کے اعتکاف کے لیے وہی شرائط ہے جو مرد کے اعتکاف کے لیے۔ اور اعتکاف کے درمیان میں موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نزول ہو رہی ہے، اور رمضان المبارک میں روزے اور تراویح کے علاوہ اور ایک اہم عبادت ہوتی ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اکثر امت میں اس اعتکاف کے بارے میں اس کے فضائل اور مسائل نہیں معلوم، تو انشاءاللہ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ اعتکاف کے تمام فضائل اور اس کے مسائل جانیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ ادھر کی مشہور و معروف شخصیت مفتی لعیق صاحب موجود ہے، ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت میں یہ حال ہے کہ اعتکاف کے بارے میں اور اس کے فضیلتیں اور مسائل نہیں معلوم، تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں تمام اعتکاف کے شرائط اور ان کے فضائل بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اعتکاف ایک بہت اہم ترین عبادت ہے۔ اس عبادت کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر بنانے کا حکم دیا، اور گھر کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ تم میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے تم میرے گھر کو پاک کرو۔ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے طواف اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ایسے ہی اعتکاف بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ بندہ اعتکاف کے ذریعے سے بھی اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والوں کے ادب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو پاک کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہم اعتکاف کی اہمیت پر احادیث میں نظر ڈالتے ہیں تو اعتکاف کی اہمیت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر اس کا اہتمام فرمایا۔ کسی سال آپ نے اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا، بلکہ فتح مکہ کے سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا۔ اس اعتکاف کے چھوٹنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق اعتکاف کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اور رمضان کے آخری عشرے کی اعتکاف کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ کان یعکف الذنوب، کہ معتکف گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو ان ساری نیکیوں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو ان نیکیوں کے کرنے والے کو بدلہ دیا جاتا ہے۔
مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر معتکف اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے جو کام نہیں کر سکتا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ اعتکاف میں رہنے والا بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا، نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کی عیادت کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے، نماز جنازہ میں شریک ہونے کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ فضیلت بیان فرمائی۔ دوسری فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ صرف ایک دن کا اعتکاف جو کرتا ہے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے حدیث میں، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق، کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کو حائل کر دے، اور ایک ایک خندق کی جو مسافت ہوگی زمین و آسمان کے درمیان میں جو مسافت ہے وہ مسافت جہنم کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں خندقوں کے ذریعے سے ہوگی، یعنی وہ جہنم سے اتنی دور ہو جائے۔ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت۔ پھر رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے کانا کحجتین و عمرتین، آپ نے فرمایا کہ وہ 2 حج 2 عمروں کے برابر، یعنی 2 حج کا جو ثواب ہوتا ہے 2 عمروں کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب اس کو 10 دن کے اعتکاف کی وجہ سے ملے گا۔ تو اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود اگر ہم اس عبادت سے غفلت برتیں گے تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ ان فضیلتوں کے حصول کے لیے ہم کو اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام میں اعتکاف کے کتنے ٹائپس ہیں اور ان کے امپورٹنس کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ اعتکاف کتنے طرح کا ہوتا ہے، کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے۔ اعتکاف شریعت میں 3 طرح کا ہے۔ ایک اعتکاف واجب ہے اور ایک اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اور ایک اعتکاف نفل ہے۔ واجب اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یوں نظر مانی کہ میرے اوپر 5 دن کا اعتکاف ہے اللہ کے لیے، یا پھر اس نے اس طریقے سے نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 5 دن کا اعتکاف کروں، پھر اللہ کے فضل سے اس کا کام ہو گیا تو اب اس کے ذمے وہ 5 دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ جب اس کی نظر پوری ہو جائے گی کبھی بھی وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ دوسرا جو اعتکاف ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اعتکاف رمضان کے صرف آخری عشرے میں ہی ہو سکتا ہے۔ سنت مؤکدہ جس کی تاکید آئی ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں ہی یہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور یہ علی الکفایہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محلے کی مسجد میں، پورے محلے کی مسجد میں کوئی ایک بھی اگر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو سارے محلے والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو سارے محلے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اور ایک اعتکاف ہے نفل۔ نفل اعتکاف جب بھی آدمی مسجد میں چلا جائے تو مسجد میں نیت کر لے میں اعتکاف میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب ان تینوں طرح کا جو اعتکاف ہے ان کے الگ الگ شرائط ہیں۔ جو اعتکاف واجب ہے اور جو اعتکاف سنت ہے اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ روزہ ہونا ضروری ہے۔ بغیر روزے کے وہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، سنت اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، اس لیے بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ البتہ نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، وہ 1 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جب تک مسجد میں رہے گا، جب تک وہ اعتکاف کی نیت کر لے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ کیا اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہی کرنا ضروری ہے یا کسی بھی وقت کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ یہی ہے کہ آپ رمضان کا جو سنت اعتکاف ہے وہ آخری عشرے میں ہی فرماتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آپ نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، لیکن سنت اعتکاف آخری عشرے میں ہی ہوگا۔ اگر کوئی شخص پہلے عشرے میں اعتکاف کرتا ہے یا دوسرے عشرے میں اعتکاف کرتا ہے تو وہ سنت نہیں ہوگا، مستحب ہوگا۔ جی، جو اعتکاف ہوتا ہے صرف مسجد میں کرنا ضروری ہے یا گھر پر بھی کر سکتے ہیں؟ مرد حضرات کے لیے اعتکاف ایسی مسجد میں کرنا ضروری ہے جہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، وہاں امام متعین ہو، مؤذن متعین ہو، اوقات صلاۃ متعین ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا شرط ہے۔ اور عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے کہ وہ مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد جہاں پر وہ مستقل نماز پڑھتی ہے، جس کمرے کے اندر عبادت کرتی ہے، گھر کے کوئی اندر مخصوص مقام کو متعین کر کے وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہے۔ جی، اور عورتوں کا اعتکاف کے لیے کیا شرائط ہے؟ عورت کے اعتکاف کے لیے وہی شرائط ہے جو مرد کے اعتکاف کے لیے ہے۔ جی، جیسا مرد کے اعتکاف کے لیے روزہ ہونا شرط ہے تو عورت کے لیے اعتکاف کے لیے بھی روزہ ہونا شرط ہے، اور نیت کرنا شرط ہے کہ اللہ کی عبادت کی نیت سے وہ اپنے آپ کو روکے۔ نیت کے بغیر اعتکاف شروع نہیں ہوتا۔ ایسے مرد کے لیے نیت ضروری ہے، عورت کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ ایسے ہی بلا ضرورت شدیدہ شرعی، طبعی، اضطراری ضرورت کے بغیر جیسے مرد کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے اعتکاف کی حالت میں، ایسے ہی عورت کے لیے بھی بغیر کسی شرعی عذر کے نکلنا جائز نہیں ہے۔ جی، اعتکاف میں کون کون سے کام کرنا جائز ہے اور کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے؟ اعتکاف کے اندر آدمی کو یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے اور خوب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لا یعنی فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، غیر ضروری کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی، اور اعتکاف کے درمیان میں موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ موبائل اور سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا قدم گناہ کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے اعتکاف کی حالت میں سوشل میڈیا سے اوائڈ ہی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ گناہ کا ذریعہ، گناہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، مقدس مقام ہے، اس جگہ پر تو انسان کو خوب ڈرتے رہنا چاہیے۔ جی، اگر کسی وجہ سے ضرورت پڑ جائے تو فون کر سکتے ہیں اعتکاف؟ اعتکاف کی حالت میں بات چیت کرنا جائز ہے، فون کرنا جائز ہے، اپنی فیملی والوں سے بات کرنا جائز ہے، کاروبار کی بات کرنا بھی جائز ہے فون کے اوپر۔ جی، البتہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر سامان لا کر کاروبار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کاروبار کی بات کرنا چاہتا ہے، بزنس کی بات فون پر کسی سے کرنا چاہتا ہے تو اس کی فقہ نے گنجائش دی ہے، وہ بات کر سکتا ہے۔ کیا اعتکاف صرف بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں یا نوجوان اور چھوٹے بچے بھی کر سکتے اعتکاف سنت جو اعتکاف ہے وہ بڑے حضرات بھی کر سکتے ہیں، نوجوان بھی کر سکتے ہیں، اور بچوں کے اندر عادت ڈالنے کے لیے بچوں کو بھی اعتکاف میں بٹھانا چاہیے۔ جو باشعور بچے ہیں، بے شعور بچے جو مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں کر سکتے، ایسے بچوں کو نہیں، لیکن جو بچے سمجھدار ہیں، نابالغ ہیں لیکن سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، مسجد کے آداب کا لحاظ کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کے اندر شوق دلانے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے ان کو بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، بٹھانا چاہیے۔ کیا اعتکاف کے درمیان میں اگر کچھ ایمرجنسی کام آ گئے تو کیا اعتکاف چھوڑ کر باہر جا سکتے ہیں؟ جو معتکف ہے اس کو بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ جی، اگر وہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، البتہ وہ کون سی ضرورتیں ہیں جس کی بنا پر مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے؟ وہ 3 طرح کی ضرورتیں۔ جی، ایک ضرورت جو ہے طبعی ضرورت۔ طبعی ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی استنجا کے لیے، جی، بیت الخلاء جانے کے لیے، باہر جانا اگر اس کو باہر جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ جیسا ایک آدمی ہے اعتکاف میں بیٹھا ہے لیکن اس کے لیے کھانا لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ گھر جا کر کھانا کھا کر آ سکتا ہے،
جی لیکن اتنی ہی دیر جتنی دیر میں کھانا کھا لے فوری واپس آ جائے، بلا ضرورت ٹھہرے نہ۔ اگر بلا ضرورت ٹھہرے گا، بیٹھ جائے گا، تو پھر اس کا اعتکاف فاسد ہے۔ ضرورت پوری کرے پھر فوری مسجد میں واپس آ جائے۔ تو یہ طبعی ضرورت کے لیے، پیشاب کے لیے، استنجا کے لیے، کھانے کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ دوسری ضرورت شرعی ضرورت کے لیے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ شرعی ضرورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو اس کو جمعہ پڑھنا ہے، تو جمعہ کی نماز کے لیے اگر وہ کوئی دوسری مسجد جانا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے شرعی ضرورت کی وجہ سے۔ بس وہ اتنی ہی دیر جتنی دیر میں وہ سنت پڑھ لے، خطبہ سن لے، نماز پڑھ لے، اتنی ہی دیر کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہی فوری وہ پھر اپنے اعتکاف گاہ میں آ جائے گا۔ تیسری اضطراری ضرورت۔ اضطراری ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جس مسجد میں وہ اعتکاف میں تھا اس مسجد کے اندر آگ لگ گئی، خدا نخواستہ آگ لگ گئی، یا وہ مسجد منہدم ہو گئی، تو اب اس کو بدلنے کی اجازت ہے، مسجد بدلنے کی اجازت ہے۔ مسجد بدلنے کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ تو یہ طبعی ضرورت، شرعی ضرورت، اضطراری ضرورت، اس کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بغیر کسی ضرورت کے اگر وہ باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے۔ اگر کسی نے اعتکاف کی نیت کی اور وہ بیچ ادھر اعتکاف کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ یعنی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس کا اعتکاف فاسد ہو گیا جی تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو سنت اعتکاف جس نے کیا اگر اس نے اعتکاف فاسد کر دیا، باہر بغیر کسی ضرورت کے نکلنے کی وجہ سے فاسد کر دیا، یا روزہ توڑ کر فاسد کر دیا، جی روزہ توڑنے سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ روزہ شرط ہے، جی تو ایسے شخص کے لیے شریعت میں یہ کفارہ ہے کہ وہ جس دن اس نے اعتکاف توڑا ہے اس ایک دن کی صرف قضا کرے۔ جی مثلا کسی نے 21 رمضان سے لے کر 25 رمضان تک اعتکاف میں تھا، جی 26ویں رمضان کو اس نے اعتکاف توڑ دیا، جی تو اب اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنا ضروری ہے۔ جی اس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر وہ رمضان ہی میں اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو اگلے دن غروب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، جی غروب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، وہ رات گزارے، پھر دن میں روزہ رہ کر گزارے غروب تک، جی مغرب تک، تو اس کی قضا پوری ہو جائے گی۔ ایک دن جس دن اس نے اعتکاف کو فاسد کیا ہے اسی ایک دن کی قضا کرنا ہے، چاہے وہ رمضان میں قضا کرے چاہے رمضان کے بعد قضا کرے۔ رمضان کے بعد قضا کر رہا ہے تو وہی صورت ہے کہ غروب سے پہلے ایک دن مسجد میں داخل ہو جائے، دوسرے دن روزہ رکھ لے اور غروب تک مسجد میں رکا رہے، تو یہ اس کے اعتکاف کا کفارہ ہو جائے گا، قضا ہو جائے گی۔ پورے 10 دن کے اعتکاف کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی اعتکاف کے درمیان سب سے بہترین عبادت کیا کرنی چاہیے؟ اعتکاف کے درمیان سب سے بہترین عبادت کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں شریعت کی جانب سے معتکف کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص عبادت کرے، بلکہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، جی لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس کی کثرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو معتکف بھی انہی 4 چیزوں کی کثرت کرے مسجد میں رہ کر، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، استغفر اللہ کا ورد کرے، اللہ سے جنت کا سوال کرے، جہنم سے پناہ مانگے، اور پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عشرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا کہ اگر میں شب قدر پاؤں تو شب قدر میں کیا پڑھوں، جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو معتکف کو بھی چاہیے کہ طاق راتوں میں اس دعا کو خوب کثرت سے پڑھے جس کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ویسے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، وہ قرآن کی خوب تلاوت کرے کثرت سے، نماز باجماعت پڑھے اور فضول لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ مسجد کے اندر رہتے ہوئے اعتکاف میں کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ مسجد میں رہتے ہوئے معتکف کو اپنے
سوشل میڈیا وغیرہ کے استعمال کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے، نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اور بالکل خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے کہ وہ خاموشی کو عبادت سمجھ بیٹھے اور کسی سے بات نہ کرے، بالکل خاموش ہو جائے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بالکل خاموش ہو جانا یہ مکروہ ہے، اس لیے بات چیت کر سکتا ہے وہ، لیکن فضول گفتگو نہ کرے جس کے اندر نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، بلکہ وہ ایک ایک لمحے کی قدر کرے، خوب دعائیں کرے، اپنے لیے دعائیں کرے، امت کے لیے دعائیں کرے، گھر والوں کے لیے دعائیں کرے، اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کرے، اور اپنے سطر کی حفاظت کرے کہ آدمی کو کپڑے وغیرہ بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے تو مسجد میں ایسے کپڑے بدلے کہ اس کا سطر نہ کھلے، سطر کھولے بغیر وہ کپڑوں کو چینج کرے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کی آماجگاہ ہے، فرشتے وہاں پر موجود رہتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ الملائکۃ تتعذی مما یتعذی بہ الانسان، فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے گھر میں خصوصی طور پر ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اعتکاف سے انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اعتکاف کے ذریعے سے انسانی زندگی پر یہ اثر پڑتا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو جو معتکفین رہتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے قرب بڑھتا ہے، بندے کے اندر عبدیت پیدا ہوتی ہے، وہ نیاز مند ہوتا ہے، وہ محتاجگی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ محتاجگی کا اظہار فرمائے، اور معتکف سراپا محتاج بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ آ کر پڑ گیا ہے، جیسا کوئی شخص دنیا میں کسی کے پاس جا کر پڑ گیا، جب تک میری ضرورت پوری نہیں ہوگی میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں۔ ایسے ہی معتکف بھی اللہ کے در پر جا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک آپ میری مغفرت نہیں فرما دیں گے اور مجھے جہنم سے آزاد نہیں فرما دیں گے میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معتکف کو یہی یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت بھی فرما دیں گے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی مجھے دے دیں گے۔ تو انسانی زندگی پر اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ کیا شوہر اور بیوی ایک ساتھ اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے ابھی بتایا تھا کہ مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور عورت کے لیے گھر میں وہ اعتکاف کرے گی، تو جب وہ اس کے لیے مسجد ضروری ہے تو دونوں کا اعتکاف ایک ساتھ کیسے ہوگا؟ دونوں کا اعتکاف ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ جس جگہ پر بیوی نے اعتکاف کیا ہے وہاں پر شوہر آ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے، بس بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا، لیکن مرد کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد ہی ضروری ہے۔ اعتکاف کے حالت میں سگریٹ، گٹکا، تمباکو کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی عادی ہے تو اس کو پینے کے لیے یا کھانے کے لیے مستقل باہر نہ جائے، بلکہ جب آدمی اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے جائے، ضرورت پورا کرنے کے ساتھ ساتھ سگریٹ پی لے، ضرورت پورا کرنے کے ساتھ ساتھ گٹکا کھا لے۔ الگ سے سگریٹ پینے میں اگر وہ وقت لگائے گا، گٹکا کھانے میں وقت لگائے گا، یہ مکروہ ہے۔ اپنی استنجا کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس ضرورت کو بھی پورا کر اس کو چھوڑ دے۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہے تو ارادہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ یہ بری عادتیں میری چھڑا دے، ہمت کر لے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے اس کی ان بری عادتوں کا خاتمہ فرما دے۔ امت کے نوجوانوں کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ اعتکاف کے لیے؟ میں امت کے نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی طرف توجہ دیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ پورے گھر والے جا کر اعتکاف میں بیٹھ جائیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی ترتیب بنائی جائے کہ گھر میں 4 بھائی ہیں تو ایک سال ایک بھائی کو اعتکاف میں بٹھا دیں، دوسرے بھائی اس کی خدمت کریں، دوسرے سال دوسرے بھائی کو اعتکاف میں بٹھائیں۔ تو اگر گھر کا ایک فرد بھی اعتکاف میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ سارے گھر والوں کو اس کے برکات نصیب ہوں گے، حاصل ہوں گے،
کیونکہ وہ بیٹھے گا تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرے گا، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کرے گا، اپنے ماں باپ کے لیے، خاندان والوں کے لیے دعائیں کرے گا۔ تو ایک آدمی کا، گھر والوں میں سے ایک آدمی کا اعتکاف میں بیٹھ جانا سارے گھر والوں کے لیے برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اعتکاف کی عبادت کی طرف ہم کو خوب توجہ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے اعتکاف کے بارے میں تمام مسائل اور فضائل بیان کی، شکریہ، جزاک اللہ۔ آمین۔ میں بس آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف خوب متوجہ ہے، اس لیے میری جو بات سن رہے ہیں اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سامعین اور ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ ان قیمتی ساعتوں میں امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس امت مرحومہ پر رحم فرمائے اور ہماری عظمت رفتہ کو بحال فرمائے۔ معتکفین حضرات بھی خوب اللہ تعالیٰ سے لپک لپک کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی عظمت کو بحال کر دے اور اس امت کے عروج کو بحال کر دے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ پریشان حال سے گزر رہی ہے۔ اس لیے سارے مسلمان اس ماہ مبارک میں خوب اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔